الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الصافات وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ امید ہے کہ اگلا جو جمعہ ہے وہ عید قربان ہوگی، عید اضحیٰ ہوگی، اور یہ حضرت جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسانی کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے جاری کر دیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سنت کے مطابق، ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق قربانی کیا کرتے تھے، اور حضور 2 مینڈے کیا کرتے تھے، ایک اپنے لیے اپنی طرف سے قربانی اور ایک امت کی جانب سے حضور قربانی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سفر جو ہے وہ یقیناً بڑا ایک طویل سفر ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ وقت زیادہ چاہیے بلکہ صبر بھی بڑا چاہیے، اس کو بیان کرنے کے لیے بھی، اس کو سننے کے لیے بھی، اور پھر اس کو سمجھنے کے لیے بھی۔ اور واقعہ یہ ہے کہ وہ جو احساسات ہیں ان کو ہر انسان نہ سمجھ سکتا ہے نہ بیان کر سکتا ہے۔ البتہ قرآن مجید نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے کچھ پہلو ہیں جن کو ہائی لائٹ کر کے بیان کیا ہے۔ انہی میں سے یہ واقعہ ہے کہ جس کے بعد سے یہ سنت جاری ہو گئی۔ ویسے تو ہم سب جانتے ہیں، واقعات یہ سنتے بھی رہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کی تھی، لیکن اس کا ایک پس منظر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ قربانی کیوں لی، اللہ تعالیٰ نے اس سنت کو کیوں جاری کیا، یہ سمجھنا آج کے دور میں اس لیے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہمارے ہاں جو سیکولر طبقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ سے بیزار ہے، دین سے بیزار ہے، ہر چیز کو وہ لاجیکلی ریشنلائز کرنا چاہتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی منطقی توجہ بیان کر کے اپنے آپ کو تسکین دے لیتے ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ قربانی کا فائدہ یہ ہے کہ غریب بندوں کو گوشت مل جاتا ہے۔ ایک اکنامک سرکل ہے جو ذرا سرکل میں آ جاتا ہے، گردش میں آ جاتا ہے۔ غریب بندے جنہوں نے سارا سال اپنے جانور پالے ہیں وہ بیچ لیتے ہیں، ان کو بھی 4 پیسے بچ جاتے ہیں۔ تو اس طرح کی مٹیریلسٹک توجیحات دین کی کرنا، اس طرح کی مادی اور مٹیریل اورینٹڈ دین کی تعبیرات کرنا جس کے اندر دین کی اصل روح جو ہے وہ مر جاتی ہے، یا دین کے اصل حکم کی جو اصل روح تھی اللہ کی جانب سے، اس کا اصل ایسنس ختم ہو جاتا ہے، یہ ویسے ہی ایک درجے میں گمراہی ہے اپنے آپ میں۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام یہ ابو الانبیاء ہیں، یعنی کہ ان کو تمام مذاہب مانتے ہیں۔ یہود بھی اپنا ناطہ جوڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اسی طرح عیسائی وہ بھی اپنا ناطہ جوڑتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور مسلمان ہم بھی اصل میں کلیم یہی رکھتے ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین، یقیناً ابراہیم اپنی آپ کے اندر، اپنی ذات ہی کے اندر ایک امام تھے، ایک امت تھے۔ قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی فرمان بردار، اللہ کے ہر حکم کے آگے اپنی گردن جھکا لینے والے، لم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اسی طرح قرآن مجید میں یاد رکھیے گا صرف 2 شخصیتیں ہیں کہ جن کو اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، لوگوں کے لیے ایک نمونہ، ایک رول ماڈل۔ ان میں سے ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری ابراہیم علیہ السلام ہے کہ ان کو بھی اسوہ حسنہ کہا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب کافی ہو چکی تھی تو یاد رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کی 3 شادیاں ہیں، 3 نکاح ہیں۔ 2 تو مشہور ہیں، ہم سب جانتے ہیں، حضرت سارہ سے، اس کے بعد حضرت ہاجرہ سے، اور ایک ان کی اور بیوی تھی جن کا نام بنو قطورہ آتا ہے۔ بیٹے قطورہ نام تھا ان کے، بیٹے پھر وہ بنو قطورہ کہلاتے ہیں، ان سے ان کی جو نسل چلی ہے۔ ان کی زیادہ ہم تفصیل نہیں جانتے تاریخ میں وہ لوگ کدھر جا کر بسے یا نسل کتنی آگے چل سکی وہ۔ البتہ
حضرت سارہ حضرت ابراہیم کی پہلی بیوی تھیں، ایک آزاد عورت تھیں، جیسے کوئی پہلی بیوی اور ایک آزاد عورت ہوتی ہے. اور حضرت ہاجرہ جو ہیں یہ اصل میں غلام تھیں کہ جن سے حضرت ابراہیم نے نکاح کیا تھا. کیونکہ حضرت سارہ سے ساری عمر کوئی اولاد نہیں ہو سکی تھی تو ایک لونڈی تھی، ایک کنیز تھی جس سے نکاح کیا ہے ابراہیم علیہ السلام نے. ہوا اس طرح کہ نکاح تو ہوا حضرت سارہ کی مرضی سے کہ اسی بہانے شاید اللہ اولاد دے دے گا. جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو پہلی اولاد دے دی، جن کا نام ہم جانتے ہیں کہ پہلی بیٹے وہ دوسری بیوی سے تھے، ان کا نام ہے اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل جب ہو گئے، پیدا ہو گئے، تو وہی ایک فطرت میں اللہ تعالیٰ نے جو خواتین کے رکھا ہے کہ ایک سوکناپا جسے ہم کہتے ہیں کہ اب ان کو وہ بچہ اچھا نہیں لگ رہا، برا لگ رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو میری نظروں سے دور کر دو. تو ادھر سے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی آ گیا، جبریل علیہ السلام بھی آ گئے کہ اللہ تعالیٰ کی منشا یہی ہے کہ ان کو آپ یہاں سے لے جائیں. اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا. ابراہیم علیہ السلام اپنے اس بچے کو اور اس کی ماں کو حضرت ہاجرہ کو لے کر تو مکہ کی طرف چلے گئے. اس وقت مکہ یہ مکہ نہیں تھا جو حضور کے دور میں تھا، بلکہ وادی غیر ذی زرع جس کو قرآن نے ڈسکرائب کیا ہے کہ کوئی ایسی وادی تھا کہ اس کے اندر دور دور تک کوئی چیز اگتی نہیں تھی. کوئی کھیتی ہونا تو دور کی بات ہے، کوئی پودا بھی نہیں اگتا تھا، پانی نہیں تھا دور دور تک کسی بھی طرح کا. تو وہاں پر جا کر ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ اپنی بیوی اور بچے کو یہاں پر چھوڑ کر تو چلے جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا کتنی دیر کے لیے جانا ہے، کب چھوڑ کر کب واپس ملنے کے لیے آنا ہے. نظر آ رہا ہے کہ صحرا کے اندر اپنے ایک بیوی اور اپنے ایک شیرخوار بچے کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے کہ آپ ان کو مرنے کے لیے چھوڑ رہے ہیں وہاں پر. اب ظاہر ہے کہ اس میں احتمال ہوا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انہوں نے پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہاں پر چھوڑ دوں، یہاں پر اپنے بچوں کو چھوڑ دوں، بیوی بچوں کو. تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی یہی منشا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹے کے ذریعے سے ایک نبی امی پیدا کرے گا، آخری رسول پیدا کرے گا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے اندر اس کا نور عام کر دے گا. بہرحال اللہ کا حکم تھا اور کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے تو چل پڑے. پیچھے سے حضرت سارہ نے روکا کہ آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کر جا رہے ہیں. ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ کہا. ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اس کے بعد وہ فوراً ان کے ذہن میں آیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، شاید اللہ کا کوئی حکم ہو. انہوں نے پوچھا کہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہہ دیا کہ ہاں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے حکم ہے. بہرحال اس کے بعد حضرت ہاجرہ رہی ہیں مکہ کے اندر اپنے اس بیٹے کے ساتھ اکیلی تنہا. اب وہ پہاڑ ہیں، وحشت ہیں، رات ہوئی ہوگی، ظاہر ہے کہ تنہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر صبح ہوئی، پھر رات ہوئی. اب اپنی پیاس بھوک تو بندہ برداشت کر لیتا ہے، ماں کر لیتی ہے. اب بچہ جب پیاس سے بلکنا شروع ہوا، تڑپنا شروع ہوا، اب ان کو تکلیف ہونا شروع ہوئی. اب یہ وہ سنت تھی حضرت ہاجرہ کی کہ انہوں نے پھر چکر لگائے. پتہ ہے کہ صحرا ہے، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال اس اپنی تڑپ کے اندر انہوں نے صفا اور مروہ، اس وقت وہ پہاڑیاں دو ہوتی تھی وہاں پر، انہوں نے وہاں صفا سے مروہ، مروہ سے پھر صفا. 7واں چکر جب ہوا ہے اس کے بعد وہ تھک کر وہاں پر گر گئیں. لیکن اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ حضرت اسماعیل نے اپنا جب بلکتے ہوئے تڑپتے ہوئے پاؤں ان کا بجا ہے زمین کے اوپر، تو بس ان کی ایڑی بجنے سے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے چشمہ جو ہے وہ نکال دیا. حضرت ہاجرہ واپس گئی وہاں پر بچے کے پاس، اور انہوں نے پھر پوچھا، اور انہوں نے جب دیکھا کہ پانی نکلتا ہی چلا آ رہا ہے اور پھیلتا چلا جا رہا ہے، تو انہوں نے اس کو کہا کہ زمزم زمزم، رک جا رک جا. عبرانی زبان تھی، غالباً اسی کا لفظ ہوگا یا کوئی ملتا جلتا اس سے لفظ ہوگا. تو وہاں پر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر انہوں نے الفاظ نہ کہے ہوتے تو چشمہ جو پھیلنا شروع ہوا تھا یہ پورے عرب کو سیراب کر دیتا، تر کر دیتا. بہرحال اب ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد پھر جب یہ بچہ جوان ہو گیا، یہاں سے اب وہ نقشہ ہے کہ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین. ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف اب جا رہا ہوں، سفر کر رہا ہوں اپنے رب کے حکم کے مطابق، وہ مجھے یقیناً راستہ دکھائے گا. اور دعا کی کہ ربی حبلی من الصالحین، کہ مجھے نیک اولاد عطا فرما. فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی کہ جو بڑا تحمل والا بچہ تھا. یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری تھی. اب اس کے بعد اگلا نقشہ ہے کہ فاسٹ فارورڈ کہ جب وہ بچہ جوان ہو گیا ہے، یاد رکھیے گا تقریباً آتا ہے کہ 92 سال 92 ایئرز عمر تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اور یہ پہلی اولاد ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے. اب وہ جوان ہوئی ہے. فلما بلغ معه السعی، جب ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد یعنی کہ اسماعیل علیہ السلام وہ ذرا بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اپنی بلوغت کی عمر کو پہنچے، یعنی کہ ایسی عمر کے جب بچہ جو ہے وہ باپ کے ہاتھ میں کاموں میں ہاتھ بٹا سکتا ہے، ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے، اس کا دست و بازو بن سکتا ہے. اس عمر کے اندر آ کر تو اصل میں بیٹے
کا فائدہ ہونا انسان کو شروع ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ خواب آیا کہ اپنی کوئی محبوب چیز، اہم چیز، پیاری چیز اس کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کچھ جانور قربان کر دیے. پھر وہی خواب آیا، انہوں نے اپنے کچھ بڑے جانور قربان کر دیے. پھر وہی خواب آیا. پھر ان کو احساس ہوا کہ نہیں، میرے جو سب سے قیمتی چیز ہے میری، وہ تو میرا بیٹا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. اللہ اس کی قربانی مانگ رہا ہے. پھر گئے ہیں ہجرت کر کے مکہ کی طرف. اب اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو وہاں پر قربان کرنا ہے. گئے، انہوں نے کہا بیوی کو، حضرت ہاجرہ کو، کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ذرا نکلنا چاہتا ہوں، اس کو ذرا تیار کرو، میں اس کے ساتھ ذرا سیر کرنے جا رہا ہوں. ان ماں نے بچے کو ساتھ بھیج دیا. اب انہوں نے اپنے بچے کو پھر وہاں پر کہا، یہ جو قرآن مجید میں الفاظ ہیں کہ انی ارا فی المنامی، کہ یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنامی انی اذبحک، کہ بیٹے دیکھو میں نے تو خواب میں دیکھ لیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. یعنی کہ اپنے الفاظ میں ابراہیم علیہ السلام کی کنوکشن تھی ایک درجے کی کہ انی اذبحک، کہ میں نے دیکھ لیا ہے، انی اراکا، میں تمہیں دیکھ چکا ہوں. یعنی کہ مجھے تو حکم اللہ کا سمجھ میں آ گیا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا، تم بھی دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے، تمہاری اس فیصلہ کیا ہے، اس فیصلے کے حق میں ہو، خلاف ہو. اللہ نے حکم دے دیا ہے، کرنا تو اب ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ حضرت ہاجرہ کی تربیت تھی، اور اس ماں نے تربیت اپنے بچے کی کیا کی تھی کہ اللہ کے راستے میں کوئی بڑی سے بڑی بھی قربانی دینی پڑے، جان بھی دینی پڑے، تو خوشی خوشی انسان کو دیتی نہیں چاہیے. تو ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے. اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ میں نے تو دیکھ لیا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تم بھی سوچ لو، دیکھ لو، غور کر لو، ماذا ترا، تمہاری کیا رائے ہے. قال یا ابت افعل ما تؤمر، اندازہ کریں کیا جواب کیا دیا. کہنے لگے ابا جان افعل ما تؤمر، کر گزریے جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. کوئی توقف نہیں، کوئی سوال نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی بہانہ نہیں. افعل ما تؤمر، ابا جان کر گزریں جس چیز کا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ ابا جان آپ مجھے بڑا صبر کرنے والا پائیں گے. اتار دو میری گردن. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب وہ دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی گردن کو جھکا لیا، دونوں سے مراد ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور ان کے بیٹے اسماعیل نے بھی. دونوں نے، باپ نے سوچ لیا کہ میرا بیٹا ہے، اللہ کا حکم ہے، اب میں نے اس کی گردن پر چھری چلانی ہے. بیٹے نے بھی مان لیا کہ ہاں میرے رب کی منشا یہی ہے کہ میرا باپ میری گردن پر چھری چلا دے. تو دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے جب اپنی گردن جھکا دی، یعنی کہ دونوں کنونس ہو گئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا. فلما اسلما وتلہ للجبین، جس طرح یہ نقشہ ہے، جیسے ہم قربانیاں ہوں گی ابھی اگلے ہفتے انشاءاللہ، تو جیسے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بکرے کو آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے زمین کے بل لٹا دیا جاتا ہے، ایک یا دو لوگ اس کے پاؤں پکڑ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر گردن کے اوپر چھری پھیری جاتی ہے. تو وہی نقشہ ہے کہ فلما طلّہ للجبین، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا لیا، یعنی کہ ماتھے کے بل سے مراد ہے کہ منہ کا پیچھے کی طرف کر دیا. ظاہر ہے کہ اگر بیٹا آنکھیں کھولے گا، باپ کو دیکھے گا، تو اس میں ایک اور اذیت کا پہلو بڑھ جاتا ہے کہ بچہ مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور میں اس کی گردن پر چھری چلا رہا ہوں. انہوں نے ماتھے کے بل اپنے جب بیٹے کو لٹا دیا، اور جب وہ بالکل ان کی گردن پر چھری رکھ لی انہوں نے، اب صرف اس کو ایک دفعہ پیچھے کو کھینچنا تھا اور بچہ جو ہے اس کی جان نکل جانی تھی. اسی وقت وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اسی وقت ہم نے ابراہیم کو پکار لگائی کہ اے ابراہیم، بس اتنا ہی تمہارا امتحان تھا. قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. اللہ نے یہی مانگا تھا کہ اپنی سب سے قیمتی چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دو، تو بس ان یا ابراہیم، ابراہیم بس تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین، یقیناً ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس بات کو مان رہے ہیں کہ یہ بہت 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 بڑی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی جو اللہ تعالیٰ نے جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا. یاد رکھیے گا ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی آزمائشوں کے اندر گزری ہے. بچپن میں باپ نے گھر سے نکال دیا، معاشرہ ان کا دشمن ہو گیا، ان کی اپنی سوسائٹی جس میں وہ پلے بڑے تھے، اپنے خاندان کے لوگ، وہ سارے دشمن ہو گئے. جب انہوں نے اللہ کو ماننے کی، توحید کے ساتھ ماننے کی بات کی، ان کو آگ کے اندر پھینک دیا گیا، آگ ان کے لیے بھڑکائی گئی. اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی ان کو بچا لیا. اب یہ کیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی اولاد نہیں دی، ایک اور آزمائش. اولاد اللہ تعالیٰ نے دی تو کہا کہ اس کو صحرا کے اندر مرنے کے لیے چھوڑ دو، چھوڑ کر چل پڑے، اس امید میں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو ضائع نہیں ہونے دے گا.
بیوی اور اولاد کو صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ بھی آزمائش تھی۔ پھر جب وہ بچہ جوان ہو گیا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی آخری آزمائش تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ لفظ آپ بولتے ہیں قربانی، یہ قرب سے بنا ہے، قرب، قرب یعنی کہ کلوزنس، کسی چیز کے قریب چلے جانا۔ جب انسان اپنی کسی منزل کا تعین کر لیتا ہے کہ یہ میرا ٹارگٹ ہے، اب اس کے راستے میں ہرڈلز آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، تو ہر تکلیف جو انسان پار کرتا چلا جاتا ہے وہ گویا کہ قربانی دے رہا ہے، اپنی منزل کے قریب تر قریب ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو قربانیاں دینی پڑتی ہیں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی منزل کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، وہ اللہ تعالیٰ کے ولی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے محبوب تھے اور محب تھے، اللہ سے محبت کرتے تھے، اللہ ان سے محبت کرتا تھا، انہوں نے اللہ تک پہنچنا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس حد تک کسی انسان کو آزمایا جا سکتا ہے، اللہ نے اس حد تک ان کو آزمایا کہ کہیں پر ماتھے پر بل آ جائے، کہیں پر زبان سے اف نکل آئے، کہیں پر خیالی دل کے اندر آ جائے کہ اللہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ کبھی زندگی کے اندر کسی آزمائش پر، کسی عمر میں کبھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مجھ سے مانگ لیا ہے۔ واپس نہیں پھیرا کبھی فرما جنوں کا، اور تنہا نہیں لوٹی کبھی آواز جرس کی، خیریت جاں راحت تن صحت دامہ، سب بھول گئی مسلط اہل ہوس کی۔ تو کوئی قربانی زندگی کے اندر دینے سے وہ گریز نہیں انہوں نے کیا۔ تو یہ آخری تھی، اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی اپنے میرے لیے کر سکتے ہو قربان؟ انہوں نے کہا یا اللہ حاضر ہوں، اس پہ بھی حاضر ہوں، چھری چلا دی۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے پھر ایک بہت بڑی قربانی جو ہے وہ بیٹے کی جگہ لا کر رکھ دی، یعنی کہ وہ چھری چلی لیکن وہ اس مینڈے کے اوپر چلی۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے پھر سنت کو جاری کر دیا بعد والوں کے لیے۔ سلام علی ابراہیم، ابراہیم پر سلیوٹ ہو۔ قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ان رسولوں میں سے ہیں، انبیاء میں سے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے واقعتاً یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد سلیوٹ پیش کیا کہ سلام علی ابراہیم، ابراہیم سلیوٹ ہے تمہیں، کہ ایک انسان اس حد تک چلا گیا اللہ تعالیٰ کی محبت میں۔ ہم یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ایک تو وہ سیکولر لوگ ہمارے دین کی ہر چیز کے اندر ایک ایسی تعویل پیش کر دیتے ہیں کہ جس میں سے روحانیت ختم ہو جاتی ہے، للہیت ختم ہو جاتی ہے، رسول کی محبت نکال دیتے ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں، ہاں جی وہ اس لیے جماعت کا حکم ہے کہ لوگوں میں سوشل انٹریکشن بڑھتی رہے، اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے تاکہ غریبوں کے اندر جو ہے وہ مال کی گردش رہے، اللہ تعالیٰ نے اس لیے قربانی کا حکم دیا ہے تاکہ غریب بندہ جس نے سارا سال گوشت کی شکل نہیں دیکھی وہ بھی گوشت کھا لے۔ تو گوشت کے لیے قربانی نہیں ہوتی، نہ اس لیے ہوتی ہے کہ غریب بندے جس نے سارا سال جانور پالے ہیں ان کا مال اچھا مہنگی قیمت میں بک جائے گا۔ اصل روح کیا ہے قربانی کی؟ ہم سیلیبریٹ کس کو کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا ہمارے دین کے اندر دو عیدیں ہیں، العید و عیدان، اسلام میں دو عیدیں ہیں، اور دونوں کا تعلق، ایک کا ذرا واضح طور پر، ایک کا ذرا غور کر کے سمجھ آ جاتی ہے کہ دونوں عیدوں کا تعلق، یعنی کہ دو خوشیاں ہیں اسلام کے اندر، اور دونوں کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور ان کی شخصیت اور ان کی سیرت کے ساتھ ہے۔ اب عید اضحیٰ کی ہم بات کر رہے ہیں تو بس مختصر اس کو سمجھ لیں۔ عید اضحیٰ بظاہر تو نظر آ رہا ہے کہ اللہ کے ایک بندے نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیٹے کو بھی قربان کرنا پڑا تو قربان کر دیا، یہ تو موٹی بات سب کو پتا ہے۔ ہم کس چیز کی خوشی منا رہے ہیں؟ یا ہم اس سنت کو اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جاری کیا ہے، ہم سیلیبریٹ کیا کر رہے ہیں عید کے اندر؟ خوشی منانی ہے یہ تو پتا عید کے اوپر، لیکن خوش کس بات پر ہم نے ایگزیکٹلی ہونا ہے، یہ اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں سے بات نکل چکی ہے۔ تو بس اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ میرا خیال آج کے خطبے کا یہ حاصل ہے کہ ہم اس چیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اس روئے ارض کے اوپر آج ہم سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین کے تقاضے مشکل نظر آ رہے ہیں، فرائض کو مکمل کرنا بھی مشکل لگ رہا ہے ہمیں، آگے نفلی عبادات تک تو جانا دور کی بات ہے، آج موٹی موٹی حرام چیزوں کو چھوڑنا ہمارے لیے ہمیں مشکل نظر آ رہا ہے۔ ہم یاد کرتے ہیں کہ اس روئے ارض کے اوپر، اس زمین کے اوپر اللہ کا کیسا بندہ گزرا ہے کہ جس نے نہ کسی دنیا کی کلچر کی، کسی ٹریڈیشن کی پرواہ کی، نہ اس نے اپنے بیوی بچوں کی پرواہ کی، نہ اس نے ایون دو کہ اپنی ذات کی پرواہ کی، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر ہر حد تک گیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو، ساری دنیا کیا کہتی ہے کہتی رہے، انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اصل میں یہ وہ جذبہ ہے اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کا، اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس کا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا جذبہ، جس کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کا بندہ بننا چاہے اس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سمجھ آ جاتا ہے کہ کیوں قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی اسوہ حسنہ قرار دیا گیا ہے، کہ وہ بھی واقعتاً رول ماڈل ہے کہ انسان اگر اللہ کا بندہ بننا چاہے تو ایک بہت بہترین مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کی کہ اللہ کا حکم وہ سب سے آگے ہے، اس کے آگے میری گردن جھک جانی چاہیے، باقی سب میرے بعد میں ہے، رشتے بعد میں ہے، میری ذات بعد میں ہے، میرا رب میرے لیے سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ یہ جذبہ اگر تازہ نہیں ہوتا عید قربان کے اوپر، عید اضحیٰ کے اوپر، گوشت تو مل ہی جائے گا، اصل آپ کو حاصل نہیں ہوگا۔
اللہ تعالیٰ دین کی جو اصل روح ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس عید اللہ تعالیٰ اپنے رب کے ساتھ ہمیں اپنا ایک ذاتی تعلق قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔